کی بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ایران کے صدر کی اور اسرائیل کے وزیر اعظم آمنے سامنے آ گئے۔ نفتالی بینٹ نے ایران پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ ایران نے اسرائیل پر اپنے خبز سے خطرناک فورٹرس ڈرونز چلا دیے۔ ایران نے اسرائیل کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اسرائیل کے 3 آرمی جنرل سمیت نیتانیہ ایئر بیس ملیہ میٹ کر دی۔ پورے ایران نے اسرائیل پر لرزہ طاری کر دیا۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پوری دنیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور ایرانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور ایرانی صدر آمنے سامنے آ گئے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کی ایئر سپیس بند کر دی گئی۔ ایران نے اپنا فورٹرس ڈرونز چلا دیے۔ اسرائیلی فوج نے شام کے علاقے القنیطرہ میں ایرانی حزب اللہ کے ایک مرکز پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے علاقے القنیطرہ میں القحطانیہ کے مقام پر ایرانی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 90 کو نشانہ بنایا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق توپ خانے سے نشانہ بننے والے علاقے اسرائیل کی سرحد سے 150 کلومیٹر دور ہے، جس میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت دیگر سیکیورٹی اہلکار اور حزب اللہ ملیشیا کے عناصر موجود ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیل کی ٹینکوں سے کی گئی گولہ باری میں عسکری کیمپ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا، تاہم کسی قسم کے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ اسرائیل میں نفتالی بینٹ کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ اسرائیل میں قائم ہونے والی نئی حکومت کے دور میں شمالی اسرائیل سے شام پر یہ پہلا خطرناک حملہ ہے۔ ایران نے مقامی طور پر تیار کردے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے لڑاکا ڈرون کی نمائش کی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو بھی خراج تحسین پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون 35 گھنٹے پرواز، 13 بم، 500 کلو گرام الیکٹرانکس کی اشیاء ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب فورٹرس 11 روز تک جاری رہنے والی اسرائیلی جارحیت بالآخر ختم ہو گئی۔ ایسے خطرناک اور تابڑ توڑ حملے بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا نے اس حملے میں میزائل یا ڈرون استعمال کر دیے جانے کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل پر ایران نے ان ڈرونوں سے حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل ایران اور اسرائیل کی جانب سے ایک دوسرے کے بحری جہازوں کو بحیرہ روم، خلیج پانیوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ گزشتہ ماہ بحیرہ عرب میں ایک اسرائیلی جہاز کو مبینہ طور پر ایرانی میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ ایران نے خلیج عمان میں اسرائیلی ملکیتی جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے قبل ایران نے اپنی اہم جوہری تنصیب کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جواد ظریف نے تہران میں خطرناک جنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی سخت مخالفت کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت ایران کی جانب سے جوہری ایندھن پر پابندی کے ساتھ مکمل پیروی کرنے پر معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتی ہے، جس سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو دستبردار کیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اسرائیل سے جو ہوا وہ کرے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران، حزب اللہ، دیگر شدت پسندوں کی جانب سے خطے اور مشرق وسطیٰ کے امن کو درپیش چیلنجز پر بھی بات چیت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے مزید یہ کہا ہے کہ ہم تابڑ توڑ حملے کریں گے اور شدت پسندوں کو روکنے کے لیے ہم جو کریں گے اور ایران پر خطرناک قسم کے
حملے بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا ہے، جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا ہے۔ بینٹ نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف تہران کی حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر خارجہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نامعلوم سپاہی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ہلاک ہونے فوجوں پر بھی تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک ایران موجود ہے شام میں کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو خطے کے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ہفتے کے روز لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے اور اسے مشرقی حصے میں بھارتی سمندر میں مقررہ مصنوعی ہدف کی طرف فائر کیا۔ میزائل تجربے پر ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد بغاری کا کہنا تھا کہ ہدف کو نشانہ بنانے والے ایک بہت زیادہ لانگ رینج میزائل کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کے دشمن ہمارے قومی افواج، سمندری تجارتی راستوں اور زمینوں کی طرف کوئی تقریب کاری کریں تو انہیں میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس تجربے کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک پر کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا پوری طاقت اور مختصر وقت میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوانین کی دھجیاں اڑانے والے صہیونی حکومت کو اپنے ایٹم بم سے ایران کو ایسی غلط دھمکی دے رہا ہے جو NPT شامل نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مغرب کے اس منہ لگے کو فروختی کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن اب دنیا اس اصلیت کو سمجھ چکی ہے۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہ اس وقت عالمی سطح پر عدم استحکام کا باعث ایک عنصر ہے۔ واضح ہے کہ خود ساختہ صہیونی وزیر خارجہ یائر لپید نے اپنے تازہ دورے پر ایران پر ایٹم بم بنانے کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اسپوتنک نیوز سے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران جوہری اسلحے کے قریب ہے اور فلسطینی راستوں کے سامنے بے بس ہوئے۔ صہیونی وزیر نے بزم خود ایران کو دھمکی دی کہ اگر ایران بقول ان کے جوہری اسلحہ بنا لیتا ہے تو اسرائیل بھی ان کو جواب دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔